متفق علیہ حدیث میں جہاں فرمایا کہ جب اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حلاوت مٹھاس نہیں چکھ سکتا جب تک وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول ان کی محبت میں حب ہما، ان کی محبت ہما کی ضمیر میں، اور ہما کی ایک ہی ضمیر جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جمع کیا گیا۔ پھر رسول کی شان تو اس سے بھی ماورا ہے، وہ تو تثنیہ کے صیغے میں جمع کیا۔ رسول کا ذکر تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اسی سورہ توبہ میں ہی صرف ضمیر واحد میں اپنے اور اپنے حبیب کو جمع کر دیا۔ وہاں تو ضمیر اور صیغہ بھی تثنیہ کا نہیں کیا، کئی جگہوں پر توحید ضمیر ہے، ایک ہی ضمیر، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اسے کہہ کر بیک وقت خدا و مصطفیٰ دونوں مراد لے لیے، وہ تو یہ مقام ہے۔ مگر ہما میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور مخلوق کو شامل نہیں فرمایا جاتا۔ اب یہ طریقہ بالعموم آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دیگر صحابہ یا امت میں وہ پھر الگ الگ ذکر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے فانا ابو بکر و عمر، ذکر بہو عاطفہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، مگر ایک ہی ضمیر جو تثنیہ کا صیغہ، یہ جو قرآن نے جمع کیا اذ ہما فی الغار، ایک صیغہ میں ایک ضمیر میں جو تثنیہ کی ہے اس میں خدا نے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی بجائے واو عاطفہ کے ساتھ، کہ عاطفہ تغایر مغایرت جدائی چاہتی ہے، اس بجائے واو عاطفہ کے ایک ہی ضمیر میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں جمع کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ مصطفی میں مقام معیت اور مقام جمع بیان فرما دیا ہے کہ ان کو شان جمع حاصل تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ان کی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کی تھی کہ وہ معیت آقا علیہ السلام کی ذات میں فنائیت کی تھی کہ اللہ نے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار کہہ کے اکٹھا جو ذکر کیا، تو جب رب کائنات دو کو معیت تامہ ایک صیغے میں ایک ضمیر میں جمع کر کے معیت اور فنائیت کے شکل میں بیان کرتا ہے، تو پھر جس کو رب اتنا قریب کر دے وہ شخص کبھی بھی زندگی میں تا عدم وفات اس رسول سے صدق و وفا میں دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے فرامین ہیں، کسی اور کی کہی ہوئی باتیں نہیں۔ اذ ہما فی الغار،